حساب کا دن ہے، یوم الدین کہا گیا، اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، گرمی سے لوگوں کا برا حال ہوگا، اس دن حساب کتاب بھی ہوگا، پیاس بھی لگی ہوئی ہوگی۔ اتنے مشکل دن بھی کون آرام سے ہوگا کہ جو نبی پاک کے ساتھ ہوگا، جس پر آقا مہربان ہوں گے، جس پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں گے۔ تو کون ہوگا وہ خوش نصیب؟ کہ آقا خود فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ اور میں اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ بروز قیامت نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ اس دن کی مشکل آسان نہیں ہوگی، اس دن کی مشکل بڑی مشکل ہوگی۔ قیامت کے دن یہ سورج ابھی ہم سے لاکھوں میل دور ہے، قیامت کے دن 1.25 میل دور ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اس دن کیسے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں گرمی ہم برداشت کر سکیں گے؟ اس دن کی پیاس کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس دن میرے آقا اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں۔ ادھر پیاس لگتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا پانی پلا دو، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے، یار پھر پانی پلاؤ۔ یعنی یہاں گرمی میں بار بار پانی پینا پڑتا ہے۔ سوچئے قیامت کے دن کی گرمی میں کتنی بار پانی پینا پڑے گا۔ مگر میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، جو حوض کوثر ہے نا، میرے آقا اپنے غلاموں کو جو پانی پلائیں گے وہ جام کوثر کیسا ہوگا کہ جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ شربت ہوگا جس کو ایک بار کوئی پی لے اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ آقا پلائیں گے نا انشاءاللہ، اور سرکار کی عطا سے ہم پیئیں گے انشاءاللہ۔ قریب ہوں گے تو سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ بیٹے اسلامی بھائیو، آج ہم جس موضوع پر چند باتیں سنیں گے وہ موضوع بہت زبردست اور ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے۔ جنت عطا فرمانے والے آقا، لا مکان کی سیر کرنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے جوک در جوک لوگ آتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں آئے پیارے آقا کے پاس گویا ایمان قبول کرنے کے لیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاقات نہیں ہوئی تو صحابہ کرام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے آنے کی بشارت نبی پاک 3 دن پہلے ہی ہمیں بتا چکے ہیں کہ وائل بن حجر نے آنا ہے۔ پہلے ہی 3 دن پہلے ہمیں غیب بتانے والے آقا نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، کیونکہ وہ یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے تھے۔ اپنے قریب بچھایا، منبر اقدس پر تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا کی۔ ان کے قیام کے لیے جس مکان میں ٹھہرنا تھا اس مکان کی نشاندہی کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ خود بھی نوجوان بھی تھے اس زمانے میں، اور ایک مکے کے سردار کے صاحبزادے بھی تھے، خود بھی ایک سردار کے بیٹے تھے، لیکن سردار کے بیٹے ضرور تھے، مزاج میں سرداری نہیں تھی۔ آقا کی صحبت تھی نا، انکساری تھی، عاجزی تھی، نرمی تھی، بچھ جاتے تھے۔ اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا کہ امیر معاویہ کو کہ آپ جائیں اور وائل بن حجر جو یمنی بادشاہ کے بیٹے ہیں ان کو جا کر ان کا گھر دکھائیں، کہاں ٹھہرنا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ چل پڑے صاحب۔ تو اب وہ وائل بن حجر جو ہے وہ تو اونٹنی پر سوار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے، حالانکہ خود بھی سردار کے بیٹے تھے۔ اب بہت گرمی تھی، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے۔ ساتھ چلتے 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 حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضور اب تو میرے پاؤں جلنے لگے ہیں، بہت گرمی ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ تو وائل بن حجر جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، بالکل نیو مسلم گویا ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا، یہ بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا اسٹائل اور تھا۔ تو کہا حضور اچھا پھر ایسا کرے چپل ہی پہننے کے لیے دے دے، میرے پیر بھی جل گئے ہیں۔ وائل بن حجر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کا لباس پہن سکو، تمہیں پتہ نہیں ہم بادشاہ کے بیٹے، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم بادشاہوں کا لباس پہن سکو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ حضرت امیر معاویہ سردار کے بیٹے ہیں، لیکن نبی پاک کی چونکہ غلامی میں رہے ہیں، ننگے پیر گرمی میں
آنے والے مہمان کے اکرام کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ جب چلتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی نہ کی. اب وہ واقعہ تو پورا ہو گیا, اب حالات نے پلٹا کھایا. اب کچھ عرصے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے ملک شام کے گورنر بن گئے. اب وائل بن حجر جو ہے اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے, اب پورے شہر کا گورنر, اور اب یہ ملاقات کرنے گئے. تو حضرت امیر معاویہ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے, وہاں بھی بڑی عزت دی. ماضی کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت وائل بن حجر سے کہا کہ میرا یہ تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان بہتر ہے. تو حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ اے امیر المومنین, اس وقت میں نیا نیا مسلمان تھا, آپ اور جاہلیت کا رواج بھی وہی تھا جو میں نے کیا. اب اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرما دیا ہے, آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ تھا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت وائل بن حجر پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے کاش میں نے اپنے آگے آپ کو سوار کیا ہوتا, اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا. اس وقت مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. چونکہ میں سندھ آیا ہوں, اور سندھ میں بھی یہ ایک رواج, ایک انداز موجود ہے کہ اگر کوئی وڈیرا ہے, اگر کوئی مالدار ہے, اگر کوئی قبیلے کا سردار ہے, یہ بڑی عزت کی بات, یہ قبیلے کے سردار نبی پاک کے دور سے موجود رہے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ قبیلوں کے سردار ہوتے تھے, مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ تکبر نہیں کرنا, ظلم نہیں کرنا, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح لوگوں کے ساتھ گل مل کر زندگی گزاری ہے, ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں, آقا کے امتی ہیں, سرکار کی غلاموں کے غلام ہیں, اور دوسری طرف ہم لوگوں کو بھی اپنا غلام سمجھ رہے ہیں. آقا کے امتی پر جناب روب جماتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگ. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اگر آپ کسی وجہ سے اپنے قبیلے کے سردار ہیں, وڈیرے ہیں, یا زمیندار ہیں, یا اللہ نے کوئی مقام دیا ہے, تو یاد رکھنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہے عزت دے, وہ جسے چاہے ذلت دے. کبھی اپنے مال پر, اپنی زمین پر, اپنے عہدے پر مت اترانا. اسلام ہمیں نرمی کا, عاجزی کا, لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کا درس دیتا ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تحمل مزاج والے, یعنی نرم مزاج ہوتے تھے. ہمارے آقا کے صحابہ محبت بھرا سلوک کرنے والے ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ صبر و تحمل کے عادی ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ مہربان ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ برے سلوک پر بھی اچھا سلوک کیا کرتے. ہمارے آقا کے صحابہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا کرتے. ہمارے آقا کے صحابہ حلیم اور بردبار ہوتے. ہمارے آقا کے صحابہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینے والے ہوتے. اب بتائیے اے صحابہ کے غلاموں, اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت کی باتیں کرنے والوں, کیا ہم ایسے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے, ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, بزرگوں کی باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں. عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مکلی میں نہ جانے کتنے مزارات اولیاء ہیں, مگر ان مزارات سے ہم محبت کیا کرتے ہیں؟ ان وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کا عرس آتا ہے تو بڑی محبت سے جاتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, لنگر کھاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. یہ کام اچھے ہیں, اگر جائز طریقے سے ہو کرنے چاہیے, لیکن کیا بزرگوں سے محبت یہی ہے بس؟ جیسی انہوں نے زندگی گزاری, کیا ہم نے ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ وہ نرم, ہم غصے والے. وہ معاف کرنے والے, ہم بدلہ لینے والے. وہ لوگوں کو درگزر کرنے والے, ہم ظلم کرنے والے. وہ پیاری پیاری باتیں کرنے والے, ہم گالیاں دینے والے. یہ کیسی غلامی ہے بزرگوں کی؟ وہ نمازیں 5 وقت نماز کے بعد تہجد بھی پڑھنے والے, ہم فرض نماز قضا کرنے والے. وہ قرآن کے حافظ, قرآن روزانہ پڑھنے والے, اور ہم قرآن بالکل نہ پڑھنے والے. آپ سوچئے نا کتنا دور ہے ہمارا تعلق بزرگوں سے. یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا پیار ہے. اور اب جیسے ماشاءاللہ ہم بزرگوں کی صحابہ کی بات کر رہے ہیں, تو صحابہ کرام کا انداز تو یہ تھا. سبحان اللہ. شاعر صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رسالت کی منزل میں ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ. انہی میں ہے صدیق و فاروق و عثمان, انہی میں ہے علی شہ سوار صحابہ. دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ,
کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ، خلافت، امامت، ولایت، کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ۔ ایسا مرتبہ صحابہ کرام کا، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی خیرات عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں بھی کچھ سن لیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ولادت نبی پاک کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دراز قد تھے، لمبے قد والے تھے، آپ کا رنگ سفید، خوبصورت، شخصیت روبدار تھی۔ سیدنا امیر معاویہ سر اور داڑھی میں مہندی لگایا کرتے۔ خاص صلح حدیبیہ کے دن سن 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، پھر فتح مکہ کے دن آپ نے اس کا اعلان فرمایا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کرے، گالی دے دے، بدتمیزی کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے کسی نے سخت کلامی کی تو آپ نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ چاہیں تو اسے سزا دیجئے نا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور بردباری کم ہو جائے، یعنی میرے اندر جو نرمی ہے وہ کیوں کم ہو جائے کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہوا کرتا۔ اگر آج ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندہ بڑا محبت سے ملنے والا ہوتا ہے، اس کی دکان پہ جائیں تو مسکرا کر گاہکوں سے ملتا ہے، چائے پلاتا ہے، بڑی محبت سے پیش آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑا نرم آدمی ہے، بڑا شفیق ہے، کیسی پیاری ملاقات کرتا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی بڑی اچھی ملاقات کرتے ہیں، مسکرا کر، بہت اچھی بات ہے۔ مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو اخلاق ہے نا، نرمی جو ہے، اس کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ مجھے کوئی عطر لگائے، میں مسکراؤں، میں بھی اسے عطر لگا دوں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا۔ مجھے کوئی پھول پیش کرے، میں بھی اس کو پھول پیش کر دوں، اس میں کیا کمال ہے؟ اخلاق کا، آپ کی نرمی کا، آپ کے مزاج کا امتحان ہی جب شروع ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی، آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اب آپ کا ری ایکشن کیا ہے؟ اگر اب بھی آپ نرم ہیں، اب بھی آپ صبر کر رہے ہیں، تو اب آپ کے اندر تحمل مزاجی ہے، اب آپ کا اخلاق صحیح ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، اچھے خاصے داڑھی والے، اچھے خاصے نیک نمازی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ کہنے والے، جب ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے یا انہیں کوئی گالی دے دے یا انہیں کوئی برا بھلا کہہ دے، اب جو وہ رپلائی دیتے ہیں نا، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، آستینیں چڑھائیں، امامہ تھا تو امامہ اتار دیا، اب میں بتاتا ہوں تمہیں کون ہوں۔ تو واقعی وہ بتاتا ہے وہ کون ہے، اصل وہ اندر سے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسکرانے والا، یہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، اس کے منہ سے اتنے اول فول بکا جا رہا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، انسان کے جو اندر ہوتا ہے نا، وہ باہر کب آتا ہے؟ جب اسے کوئی دھکا لگتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، مثال ایگزامپل، اس میں دودھ ہے، کسی نے دھکا دیا تو کیا گرے گا پیالے سے؟ بتاؤ نا، دودھ ہی گرے گا نا، پانی تو نہیں گرے گا، ہے ہی پیالے میں دودھ۔ اور آپ اپنے کسی پیالے میں کچرا، بڑی مشکل سے برتن، پورے گھر کا کچرا جمع کر کے بالٹی میں جا رہے ہیں، کسی نے دھکا دیا تو کیا گرے گا؟ کچرا ہی گرے گا، بالٹی میں کچرا ہی تھا نا۔ تو جب دھکا لگے گا نا، مزاج کے خلاف بات ہوگی تو اندر جو بھرا ہوا وہ پھر نکلے گا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک بار ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس آیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا ماہر ہے مختلف زبانوں میں، اس کو ہر قسم کی زبان آتی ہے اور یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس کی اپنی زبان کون سی ہے۔ کہا اچھا۔ بادشاہ نے کہا مقابلہ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے بڑے لوگ بلائے، ایک بندے نے کہا میں بات کرتا ہوں اس سے، عربی میں بات کی، اس نے اتنی زبردست عربی میں گفتگو کی، لگا یار یہ تو بندہ عربی ہے۔ دوسرا آیا، اس نے فارسی میں بات کی، اس نے فارسی میں فارسی بولنا شروع کر دی۔ تیسرا آیا، اس نے انگریزی میں بات کی، اس نے انگلش زبردست طریقے سے بولنا شروع کی۔ 8-10 زبانوں کے ماہر آئے، سب سے اس نے ایسے بات کی کہ سب کو ایسا لگا کہ یہ بندہ فلاں ہے۔ بادشاہ پریشان کہ یہ اصل اس کی زبان کون سی ہے، ایگزیکٹلی اس کی مادری زبان کیا ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، انگریز ہے، عربی ہے کون؟ ایک بندے نے کہا بادشاہ سلامت مجھے موقع دیجئے، میں بتاتا ہوں اس کی زبان کون سی۔ کہا کیسے بتاؤ گے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ 2 دن رہنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، رہو اس کے ساتھ، چیلنج۔ وہ ساتھ رہے۔ صبح ہوئی تو وہ جو اپنے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اتر رہے تھے تو پیچھے سے اس بندے نے اس بندے کو دھکا دے دیا۔ اب وہ گرا نا، کلا بازیاں کھاتا ہوا، جیسے ہی گرا، کھڑے ہو کے اس نے اس کو الٹا سیدھا آل فول گالیاں بکنا شروع کی۔
وہ جس زبان میں اس نے گالیاں دی یا برا بھلا کہا بادشاہ سلامت یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو دھکا لگتا ہے نا اس کا اصل باہر آتا ہے. یہ جس زبان میں مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے نا یہی اس کی اصل زبان ہے. بات آئی سمجھ میں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اور میرا امتحان شروع ہی جب ہوگا کہ جب ہمارے خلاف آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اور بندہ وہی کام کر دے, تو اب آپ صبر کر پاتے ہیں کہ نہیں, یا آپ کو غصہ آ جاتا ہے, آپ بدلہ لیتے ہیں, آپ ریونج لیتے ہیں, آپ آل فال بکتے ہیں. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اس بات کو آج سمجھنا ہے کہ ہمارے صحابہ کے اندر کیسی تحمل مزاجی تھی. تحمل مزاجی کا معنی کیا ہے اس کی تعریف بھی سن لیجئے. تحمل مزاجی کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا. مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے, مگر آج سیکھنا ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا یہ تحمل مزاجی ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے, سنو تحفہ کتنا بڑا ہے. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. کیا کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں. کون؟ غصہ پی جائیں, درگزر کرنے والے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, کیا خوبصورت آیت ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معاف کرو گے تو اللہ بخش دے گا. بدلہ لے لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا, مگر معاف کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ بخش دے گا, اللہ معاف کر دے گا. سچ بتاؤ غصہ آیا کسی پر, اچھا ہم بھی بڑے عجیب ہیں, ہمیں غصہ آتا بھی اسی پر ہے یا بدلہ لیتے بھی اس سے ہیں جو ہمارے سے کمتر ہوتا ہے. ملازم ہوگا, غریب آدمی ہوگا, ہماری اولاد ہوگی, ہماری بیوی ہوگی, ہمارا ملازم ہوگا, اس پہ جو بولنا ہے بول دیں گے کیونکہ وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اپنے سے طاقتور کو بندہ کہتا ہے چھوڑو یار معاف کیا, وہ کیا معاف کیا, تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے تھے اس کا. کمال تو یہ ہے کہ آپ بگاڑ سکتے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, اور اللہ کی رضا کے لیے اس لیے معاف کر دیں کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما. اور یقین کرو وہ کریم معاف کرنے والا ہے. قرآن میں اس نے فرمایا نا کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو معاف کرتے ہیں, جو غصے کو پی جاتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 حدیثیں سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ معاف کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ کے حبیب فرماتے 3 باتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا, اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ 3 باتیں کون سی ہیں, کیا فائدہ ملے گا؟ پہلے 3 باتیں بتانے سے پہلے فائدہ بتا رہا ہوں. جنت میں داخلہ بھی ہے, حساب بھی آسانی سے ہو جائے گا, اس سے بڑا انعام ہے کوئی؟ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ آج سے نیت کر لو کہ یہ 3 باتوں پر عمل کرنا ہے. نمبر 1, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہے مشکل بھائی, میں فلاں کو دعوت میں نہیں بلاؤں گا, کیوں؟ اس نے بھی تو نہیں بلایا تھا. میں اس کو تحفہ نہیں دوں گا تو اس نے بھی تو تحفہ نہیں دیا تھا. جو نہ دے تم اسے دو, محروم کرے تم اسے عطا کرو, کیونکہ جنت میں بھی تو جانا ہے نا. یہ دوستیاں رشتہ داریاں خراب اس لیے ہو گئی کہ جناب اس نے شادی میں نہیں بلایا, ہم بھی نہیں بلائیں گے اس کی شادی میں, اپنے بچے کی شادی میں. نہیں, ایسا نہ کریں. جو محروم کرے تم اسے عطا کرو. دوسری بات, اللہ کے حبیب فرماتے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. ہیں انہوں نے, میں اپنے چچا کے گھر نہیں جاتا, میں اپنے ماموں کے گھر, لوگ کہتے ہیں نا میں فلاں کے گھر نہیں جاتا, کیوں؟ وہ بھی تو نہیں آتے ہمارے گھر. کئی سال ہو گئے ہم نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا. چھوٹی سی بات پر رشتہ داری توڑ دی ہے آپ نے. حالانکہ رشتہ داری جوڑنے والا, تعلق جوڑنے والا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. تیسری بات فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ تینوں باتیں اگر اپنا لے, آج اگر میرے اس اجتماع میں, بیان میں جتنے یہاں موجود اسلامی بھائی پیچھے تک بیٹھے ہیں, اگر کاش ہم یہ 3 عادتوں پر کوشش شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت بھی ہوگی اور حساب کتاب بھی آسان ہو جائے گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, میرے ساتھ دہرائیں, یاد بھی ہو جائے گا. جو تمہیں محروم کرے, پڑھے, تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ یاد ہوگا نا تو پتہ ہی کیا ہوگا, ہوتا ہے, یقین کریں اگر آپ کی یہ عادت بن گئی نا تو کبھی کبھی بڑا غصہ آئے گا, یار اس نے ایسا کام کیا. پھر خیال آئے گا جو تم سے محروم کرے تم اسے
عطا کر دو, معاف, کوئی بات نہیں, غلطی ہوئی ہے نا, چھوڑو یار. کوئی بندہ آپ کے ساتھ اگنور کرے گا, آپ کو نہیں بلائے گا, آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا, اپنی دعوت میں نہیں بلائے گا, دوسروں کو بلائے گا, آپ کو بڑا غصہ آئے گا, پھر یاد آ جائے گا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. کوئی بات نہیں یار, وہ تعلق توڑا میں جوڑوں گا, مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے بڑا ثواب چاہیے, مجھے بڑی رحمت چاہیے. جب یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں محبتیں آ جائیں گی, آپ کی فیملی میں محبتیں آ جائیں گی. ایک اور حدیث پاک سنو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 5 کام انبیاء کی سنت ہیں, 5 کام ایسے جو نبیوں کی سنت ہیں. فرمایا اس میں سے ایک تحمل مزاجی بھی ہے. اور آج وہ لوگ, اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں, وہ لوگ جو معاف نہیں کرتے نا, لوگ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑتا کسی کو, ہاں مجھ سے کوئی سیدھے منہ بات نہ کرے پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. جناب آج کل شرافت کا زمانہ نہیں ہے, جیسے کو تیسا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. جواب نہیں دو گے تو لوگ بزدل سمجھیں گے, لوگ سمجھیں گے ہمارے اندر بہادری نہیں ہے, ہم بدلہ نہیں لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. سنو اب غور سے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دے گا. اب صحیح بتاؤ, میں بدلے لیتا رہوں اور اللہ مجھے بھی پکڑ لے کہ تو بندوں سے تو بڑے بدلے لیتا تھا, اب میں تیری غلطیوں کو پکڑتا ہوں, کدھر جائیں گے ہم, کیسے جواب دیں گے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائی, آپ کو جب بھی کسی سے بدلہ لینے کا جی چاہے نا, جب بھی کسی کو سزا دینے کا جی چاہے, خیال کر لو کہ میرا رب مجھ پر قدرت رکھتا ہے, قابو رکھتا ہے. آج میں ایک غلطی پر سزا دینے جا رہا ہوں, اگر اس نے میری غلطیوں پر قیامت کے دن پکڑنا شروع کیا تو میرا کیا بنے گا. ایک واقعہ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. کہ تو بڑا گناہگار تھا, تیرے تو گناہ بھی بہت سارے تھے. کہ واقعی بڑا گناہگار تھا. ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ بیوی کو جو ہے نا تھپڑ ماروں, یہ پلیٹ بھی اس کے منہ پہ مار دوں. ہو سکتا ہے ادھر بھی بہت سارے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو کبھی برتن توڑتے ہوں گے, کبھی تھپڑ مارتے ہوں گے, کبھی گالیاں نکالتے ہوں گے. اللہ کے بندو, بیوی سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں, وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, وہ بھی بیمار ہوتی ہے, کبھی اس کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہم بھی سارا دن کام کرتے ہیں, وہ گھر میں کچھ نہیں کرتی, تو چلو اس رمضان میں ڈیوٹی چینج کر کے دیکھ لینا. افطاری پکانا روزے کے اندر تو پتا چلے گا چولہے کے پاس, بچے سنبھالنا تو اپنا بھاؤ پتا چل جائے گا. عورتوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کا ہمارا اسلام درس دیتا ہے. اللہ کے حبیب کی حدیث سناؤں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور فرمایا میں سن لو تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. میرے آقا سودا سلف لاتے, کھانا پکانے میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے, اور ادھر گالیاں نکالتے, ادھر برا بھلا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بیوی کو جو بولنا ہے بول دو, کیا وہ دل نہیں رکھتی؟ یاد رکھنا قیامت کے دن اگر بیوی نے رب کی بارگاہ میں فریاد کر دی تو شوہر کو قیامت کے دن جہنم میں جانا نہ پڑ جائے. جو بیوی پر ظلم کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, یاد رکھنا. اس شخص نے کیا کیا, کہتے میں کھانا کھا رہا تھا, بڑا نمک, بڑا جی چاہا کہ بیوی کو سزا دوں. پھر خیال آیا کہ یار بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے, میں تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں, وہ تو سزا نہیں دیتا, وہ تو معاف کیے جا رہا ہے. کہتے میں نے کچھ بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ جا تجھے معاف کیا, چپ چاپ کھانا کھایا اور چلا گیا. مرنے کے بعد گناہگار شخص, زیادہ نمازیں نہیں تھی, زیادہ روزے نہیں تھے, مرنے کے بعد بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا, میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی. شب قدر میں ایک دعا پڑھتے ہو, یاد ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی پتہ ہے, اے اللہ, اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, تو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, میرے مالک مجھے بھی معاف کر دے. جب یہ دعا پڑھتے ہو تو بنو بھی تو صحیح نہ ایسے کہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور تم چاہتے ہو تمہیں بھی معاف کیا جائے, مگر ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں جناب, نہیں چھوڑوں گا, سیدھا کر دوں گا, بتاؤں گا میں کون ہوں. اس کو پتا نہیں میں کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرا قبیلہ نہیں پتا, اسے پتا نہیں کہ میں کون ہوں. ارے تمہیں اتنا غصہ کس چیز کا ہے, معاف کرنے والے بنو. بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں
جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ کام زیادہ مشکل ہے, پچھاڑنا مشکل نہیں ہے. آپ کو کسی نے پتھر مارا, آپ نے بھی اٹھا کے پتھر مار دیا, کیا کمال کیا؟ کمال یہ ہے کہ اس نے پتھر مارا اور آپ نے اسے معاف کر دیا. بھول گئے نبی پاک کے ایٹیٹیوڈ کو, بھول گئے نبی پاک کے طریقے کو. تو نعتیں تو بڑی پڑھتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو, جو آقا کے جانی دشمن تھے, نبی پاک نے تو ان کو بھی معاف کر دیا. اور آپ کی گاڑی پہ کوئی ٹکر لگا دے تو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے پیر پہ کوئی پیر رکھ دے تو کہتے ہیں اندھے ہو گئے ہو, نظر نہیں آتا, بتاؤ میں کون ہوں. سائیکل ٹکرا دی بیچارے نے, غریب نے, تو اس کی سائیکل توڑنے کے لیے تیار ہو گئے. سوچئے, چھوٹی چھوٹی غلطی پہ سزا دینے والوں, گالیاں دینے والوں, ظلم کرنے والوں, کیسے اللہ کو جواب دو گے؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے تھے اکیلے, کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا. ایک ظالم آیا, ایک شخص آیا, ارادہ تھا نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کرنا, قاتلانہ حملہ, ہاتھ میں تلوار. نام تھا اس بدے کا غورس. ہاتھ میں تلوار لے کر آیا. اب جب نبی پاک کے قریب پہنچا نا, کہا دیکھا اکیلے ہیں, کوئی نہیں ہے, آج موقع اچھا ہے. جیسے ہی نبی پاک کے قریب پہنچا, پیارے آقا نے اپنی آنکھیں کھولی, غورس کو دیکھا. غورس کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ننگی تلوار ہاتھ میں, نو بڈی اوور دیئر ٹو سیکیور, کوئی پہرا دینے والا نہیں. اے نبی, اے محمد, آج تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے ایک ہی لفظ کہا, اور زبان کیسی تھی, کس کی زبان سے ادا ہوا تھا؟ نبی پاک نے صرف کیا کہا؟ اللہ. بس ایک لفظ. کیا کہا؟ اللہ. ذرا مل کر کہو نا, اللہ. یہ لفظ اللہ کی چاشنی دل میں محسوس کیا کرو. دوبارہ کہو ذرا, اللہ. کیا بات ہے, دوبارہ کہو, اللہ اللہ اللہ. میں اور آپ کہتے ہیں اتنا لطف آتا ہے, جب نبی پاک نے کہا ہوگا تو کیا بات ہوگی. اللہ. اب جب اللہ کہا نا تو غورس تھر تھر کانپنے لگا. ہاتھ میں تلوار اس کے کانپنے وہی لگ گیا. جلال نبوت, ہاتھ سے تلوار گر گئی. پیارے آقا نے تلوار اٹھا لی. کہ غورس بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ خالی ہو گیا, پیارے آقا کے ہاتھ میں تلوار آ گئی. کہ حضور آپ کریم ہیں, آپ مہربان ہیں, آپ معاف کرنے والے ہیں. نبی پاک نے اسے بھی معاف فرما دی. فائدہ کیا ہوا؟ غورس کو مار دیتے تھے تو وہ بھی جہنم میں جاتا, اس کی نسلیں بھی دشمن بن جاتی نا. معاف کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. میں جانتا ہوں سندھ میں بھی ایسے قبیلے ہیں جو برسوں سے دشمنیاں چلا رہے ہیں. اس قبیلے میں مت جانا, ادھر مارنا ہے لوگوں کو, بچوں کو تیار کرتے بدلہ لینے کے لیے. ارے کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ تو نبی پاک کی آمد سے پہلے جاہلوں کا طریقہ تھا. میرے آقا نے آ کر معافی, درگزر اور قبیلوں کو ملا دیا. مگر آج بھی جہالت کی وجہ سے کئی قبیلے مسلمان کہلانے والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسلام اس کا درس نہیں دیتا. آپ معاف کریں, دشمن بھی دوست بن جائے گا, دشمن آپ کا بھائی بن جائے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے. اگر کسی کی دل آزاری کی ہے نا تو آج معافی مانگ لینا, ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور حدیث پاک بڑی ڈرا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کرے آپ یاد کر لیں, ہے بڑی آسان, کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اسلام معافی کا, رحم دلی کا, درگزر کا درس دیتا. مگر کئی لوگوں کو دیکھا ہے ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں, وہ نہیں کرتے معاف, وہ رحم بھی نہیں کرتے, جانوروں پر بھی رحم نہیں کرتے. امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں کمال کی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ انسان سے زیادہ جانوروں پر رحم کرنا ضروری ہے, کیونکہ انسان پر اگر آپ ظلم کریں گے وہ کسی کو بتا تو سکے گا. جانور تو بے زبان ہوتا ہے, وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. مگر جانور پر تو ایسے ظلم کرتے ہیں, چلتے چلتے گدھا